السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی رفع السماوات بغیر العمود، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، صدق رسول اللہ۔ اللہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور امت محمدی کہلانے کا فخر عنایت کیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم تصدیق بالقلب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آگے چلنے سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ قلب کس کو کہتے ہیں۔ قلب کا لغوی معنی آتا ہے تبدیل کا۔ جیسا ہمارے صدر کے اندر جو دل ہوتا ہے وہ ہمیشہ دھڑکتے رہتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ حرکت اپنی تبدیل کرتے رہتا ہے۔ اسی لیے قلب کا معنی تبدیل کے لیا گیا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو تمہیں دیں اسے فوراً لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے فوراً رک جاؤ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی تھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں تا وقت کہ وہ اپنے والدین، آل اولاد، تمام اشیاء چیزوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین نہ جان لے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ یہ حدیث شریفہ میں ہمیں پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کا حکم دیے ہیں۔ ایک، سرکار کی محبت تمام اشیاء چیزوں سے بڑھ کر ہو۔ دوسرا، اپنے والدین، اپنی آل اولاد، تمام اشیاء چیزوں کی محبت کم ہو۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حدیث میں یہ دے رہے ہیں حکم کہ تم اپنے دل میں میری محبت کو سب محبتوں سے غالب رکھو۔ دوسرا،
اور جتنے والدین، آل اولاد، تمام اشیاء چیزوں کی محبت کو دل میں نہ لاؤ تو اللہ جیسا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ما اتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے اسے فوراً لے لو۔ تو رسول ہمیں اس حدیث سے یہ دے رہے ہیں کہ دل میں میری محبت کا غلبہ زیادہ ہو، اور یہ منع فرما رہے ہیں کہ والدین، آل اولاد، تمام اشیاءوں کی محبت کا غلبہ کم ہو۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، سمجھ میں یہ آیا ہمیں اس احادیث کے اوپر روشنی ڈالنے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قلب کا ایک اور کام ہوتا ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ محبت کسی شخص سے ہمیں ہونا ہے تو اس کے احسانات ہم پر انکشاف ہونا ضروری ہے۔ جب کسی شخص کے احسانات ہم پر انکشاف ہونے کے لیے اس ذات میں فضائل و کمائل رہنا ضروری ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اللہ تعالی سے محبت ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، کیوں کہ اللہ کے احسانات ہم پہ انکشاف رہنے کی وجہ سے۔ اللہ کے احسانات ہمیں اللہ رزق دیتے ہیں، ہمیں حیات دیتے ہیں، ہمیں اللہ تعالی والدین دیتے ہیں، ازواج دیتے ہیں، آل اولاد دیتے ہیں۔ یہ احسانات ہمیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ احسانات جب کسی کے ہم پر انکشاف ہوتے ہیں تو جب اس ذات سے محبت ہو جاتی، مگر اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی، فرما دیجئے ان لوگوں سے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پہلے آپ کی اتباع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوں گی ہمیں؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جب ہم آمادہ ہوں گے ان کی اتباع پر، جب ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سمجھ میں آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احسانات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ذات کے اندر فضائل و کمائل کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال مکتب قال اکتب القدر كتب وما هو کائن الى الابد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق کی، اور اس
قلم کو حکم دیا کہ اے قلم تو لکھ. قلم کہا اے اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے حکم دیا اسے کہ تو تقدیر لکھ. قلم نے پس اس قلم نے لکھ دیا جو ہوا اور جو ہونے والا ہے اس نے لکھ دیا. محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں ہمیں یہ بات سمجھنے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قلم نے ما کانا وما ہوا کائن، جو ہوا اس نے وہ بھی لکھا اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھا. پھر قلم سے پہلے ایسا کیا ہوا تھا جو اس نے لکھا؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث مبارکہ ہمیں اس چیز کا، اس راز کا انکشاف کرتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق کی. تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں یہ بات پتا چلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا. حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے نور کو جب پیدا کیا اور وہی نور سے اللہ تعالیٰ نے قلم کی تخلیق کی اور اسے حکم دیا کہ تو تقدیر لکھ. جو ہوا کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جو تخلیق کا راز چھپا ہوا تھا وہ قلم نے بھی وہی لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی تخلیق اللہ نے سب سے پہلے کی. محترم بزرگوں اور دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کثرت سے زیادہ فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلق اول کہلائے جاتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، اولیاء کرام اس حدیث شریفہ پہ روشنی ڈال کر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کی اور اسے مصباح العزا نامی ایک قندیل میں اسے رکھا. جیسا کہ وہ نور الرحمن کہتا تو 2000 سال اس کا ذکر کرتا، الرحیم کہتا تو 2000 مرتبہ اس کا ذکر کرتا، الوہاب کا ذکر 2000 مرتبہ کرتا. جب وہ نور مبارک صفت قہار پر جب پہنچا تو اسے خشیت طاری ہوئی. اس نور مبارک سے پسینے ٹپکنے لگے. اللہ تعالیٰ نے وہ پسینے کے بوندوں کو جمع کر کر اولیاء انبیاء علیہ السلام کے ارواحوں کی تخلیق کی اور ان انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے ارد گرد رکھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک کہتا لا الہ الا اللہ تو تمام انبیاء علیہ السلام کا نور کہتے لا الہ الا اللہ. جیسا ہم آج کل دیکھتے ہیں اولیاء کرام کی جو مجلس ہوتی ہے، جیسا پیر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تمام مریدین کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ وہیں کی سنت لی گئی ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب صفت عدل پر پہنچا تو اسے شرم محسوس ہوئی. پھر اس نور مبارک سے پسینے نکلنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس پسینے کے بوندوں کو جمع کیا، تمام مسلمین مومنین صالحین کے ارواحوں کو تخلیق کیا. محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ
اللہ تعالیٰ جیسا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو تم میں رسول ہے، جان لو تم میں رسول کا نور ہے۔ ہمیں اولیاء کرام اس حدیث مبارکہ پر روشنی ڈال کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق کیے ہوئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ چند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمائل ہوئے۔ اب یہاں ہم کچھ احسانات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا ہمارے اندر حیات موجود ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جیسا ہمارے اندر بصارت موجود ہے یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو ہمارے اندر سماعت موجود ہے وہ یقیناً اللہ کی نعمت ہے۔ جو ہمارے اندر علم ہے وہ یقیناً اللہ کی نعمت ہے۔ جو ہمارے اندر قوت ہے وہ یقیناً اللہ کی نعمت ہے۔ جیسا دریاؤں کے اندر روانی ہے وہ یقیناً اللہ کی نعمت ہے۔ جھاڑوں میں ہریالی ہے وہ یقیناً اللہ کی نعمت ہے۔ جو سورج میں روشنی ہے یقیناً اللہ کی نعمت ہے۔ جو چاند میں روشنی ہے وہ یقیناً اللہ کی نعمت ہے۔ جو صبح کی روشنی ہے وہ یقیناً اللہ کی نعمت ہے۔ جو زمین کے اندر ہزاروں خزانے موجود ہے وہ یقیناً اللہ کی نعمت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے اگر تو نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جان لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، پتہ یہ چلا ہمارے اندر حیات یقیناً اللہ کی نعمت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہے۔ ہمارے اندر جو بصارت ہے یقیناً اللہ کی نعمت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہے۔ ہمارے پاس سماعت ہے یقیناً اللہ کی نعمت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہے۔ ہمارے اندر قوت ہے یقیناً اللہ کی نعمت ہے، مگر ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہے۔ چاند کی اگر روشنی ہے تو یقیناً اللہ کی نعمت ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جو ہمارے دل کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر موجود ہے تو وہ یقیناً اللہ کی نعمت ہے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جو دل میں اللہ آ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو اس جسد کے اندر جو دل ہوتا ہے جس میں اللہ رہتے ہیں، اس جسد کو مومن کہا جاتا ہے، اور وہ دل کو عرش اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، جان لو کہ مومن کا دل عرش ہے، اللہ کا عرش ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ سرکار کے ذات کو بتانے والے، اللہ کی ذات کو انکشاف کرنے والے یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہے، رسول کی رحمت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں رسول کی رحمت ہے۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، جہاں ہمیں اللہ کی نعمتوں کا انکشاف ہوتا ہے، رسول کی رحمتوں کا بھی انکشاف ہونا ضروری ہے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے سلوک میں اللہ والوں کے ساتھ جب ہو جائیں گے، ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہماری جب تک ایمان مکمل ہونے کے واسطے دوسری شرط جب تک پوری نہیں ہوتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، ان کے ذات کے فضائل و کمائلات کو جاننے کی کوشش کریں ہم۔ وما علینا الا البلاغ۔